اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم وبه نستعين وهو خير معين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. خداوند عالم کا یہ ارشاد ہے، اور اللہ رب العزت نے جہاں پر اس زمانے کو اپنے آخری حجت بالغہ، حجت کبریٰ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ذریعے سے اس زمانے کو باقی رکھے ہوئے ہے، آپ حضرات کے سامنے یہ بات آیا ہے بالخصوص مومنین کے لیے کہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ امام علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور اس زمین کو جس طریقے سے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے یا بھر جائے گی، اس کو امام علیہ السلام عدل و انصاف سے پر کر دیں گے۔ اور یہ تصور آخری زمانے کے حوالے سے بہت سے مذاہب کے درمیان پایا جاتا ہے کہ ایک ایسی شخصیت زمین پر رونما ہوگی کہ جس کے ذریعے سے پوری دنیا میں بلکہ کائنات میں امان قائم کیا جائے گا، اور ہر شخص اپنے آپ کو بہت محفوظ اور مأمون محسوس کرے گا۔ لیکن یہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا یہ کسی کو نہیں معلوم۔ امام علیہ السلام کے آنے کا حتمی علم کسی کو نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص امام علیہ السلام کے ظہور کا وقت معین کرتا ہے تو ائمہ خدا علیہ السلام کی روایات میں اسے کذاب سے تعبیر کیا گیا ہے، اور بہت سختی سے اسے منع کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ کوئی شخص اپنے آپ کو امام کا نائب، امام کا وکیل اگر گردانتا ہے، اس کی بھی مذمت کی گئی ہے، اسے بھی منع کیا گیا ہے۔ یوں تو واقعات ملاقات کے بہت سے علماء نے نقل فرمائے، کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، اور یہ وہ ملاقات ہیں جو کسی نہ کسی قرینے اور کسی نہ کسی تخمینے اندازے کے بنیاد پر امام سے ملاقات کی بات کی جاتی ہے، لیکن کسی میں یہ جرأت نہیں ہے اور اجازت نہیں دی گئی ہے کوئی حتمی فیصلہ کر سکے کہ ہماری ملاقات امام علیہ السلام سے براہ راست ہوتی ہے، ہرگز نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ علم امام علیہ السلام کے ظہور کا علم صرف پروردگار عالم کو ہے، اور یہ امر الہی ہے اور خاص اللہ کا امر ہے جس کا مالک صرف پروردگار عالم ہے۔ لیکن معصومین علیہ السلام نے جہاں پر امام علیہ السلام کے ظہور کی باتیں کی ہیں، وہیں سے آپ کے آنے سے قبل، امام علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے جو دنیا میں حالات بنیں گے اور جو علامتیں رونما ہوں گی، ان کی جانب کثرت سے روایتیں موجود ہیں، ان کو متوجہ کیا گیا ہے۔ اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو ان علامتوں کے ذریعے سے باور کرایا جا سکے کہ امام کا ظہور قریب ہے، امام آنے والے ہیں۔ اس لیے کہ جب ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ جو اس زمانے کا صاحب ہے، مالک ہے، منجی ہے، بشریت ہے، نجات دینے والا ہے، اور ہر قسم سے اس زمانے کو امان اور سکون عطا کرنے والا ہے، تو ہر شخص کو چاہیے ان علامتوں کے ذریعے سے